بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا عرب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں جو کہا تھا کین یو ہیئر کلیئر؟ جی جی مجھے بالکل 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 ٹھیک آواز ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک آواز۔ تھینک یو ویری مچ فار دا کلیئرنس۔ دیکھیے، سب سے پہلی اور سب سے حامل اہمیت بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے سید عالمین صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے لحاظ سے اور دیگر بیوی کے فضائل کے لحاظ سے، فضائل پر تو ان گنت کتابیں الحمدللہ مکتب اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میں اور برادران اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہیں، جس طرح حافظ مناوی نے، حافظ سیوطی نے اور بھی بہت سے علماء نے، پھر امام طبرانی نے، اور پھر جو شراء ہیں بخاری کے، صاحب ارشاد الساری ہیں، صاحب عمدۃ القاری ہیں، صاحب فتح الباری ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث وہابی جو ہمارے برادران ہیں ان کے بھی، نواب وحید الزمان حیدرآبادی، ان کی تفسیر الباری فی شرح صحیح بخاری، ایضا داؤد راز صاحب کی تفہیم الباری فی شرح صحیح بخاری، کئی کتابیں بھری پڑی ہیں سید عالمین صلوات اللہ علیہ کے فضائل کے لحاظ سے، جس میں صحیح، حسن، معتبر قسم کی روایات اور موثق درجے کی روایات موجود ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑھ کر بات ہے ام ابیہا سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ علیہ کی، کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام حسنی نے مجموع الزوائد میں نقل کیا ہے، امام طبرانی سے اپنی معجم القبیر اور طبرانی میں بھی لے کر آئے ہیں اور اسے حسن بھی قرار دیا ہے۔ اور جو ذرا سا بھی علم اصول حدیث اور تمام معاملات سے واقف ہیں وہ اس بات کو بخوب جانتے ہیں کہ الحسن الصحیح، حسن تقریباً صحیح درجے کی ہی روایت ہوتی ہے۔ اور دوسرا، اگر میرے موقف کے بارے میں آپ کہیں، میرے مسلک اور مشرب اور منہج کے بارے میں آپ کہیں، تو ہمارے یہاں سید عالمین صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی جو روایت ہے وہ نہ صرف معتبر بلکہ متواتر درجے کی روایت ہے، بلا شک و بلا تردد۔ اور اس کے بہت سارے معاملات آگے جا کے بھی پیچ اپ ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یہ کہنا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں فرق آتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے اصحاب کی تربیت من حیث الکلام، جیسے کلام الہی آیا تھا اور تمام قوانین الہیہ کے مطابقت میں نہیں کر سکے، تو اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ فٹ ان نہیں آتا، کیونکہ ان کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، ان کا کام تھا پہنچانا، نہ کہ تلوار کے زور پر منوانا۔ اور رہ گئی ان حضرات کی بات، جیسے حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں اور دیگر جو اس معاملے میں لوگ شامل تھے سید عالمین صلوات اللہ علیہ کی شہادت میں، تو انہوں نے باقاعدہ خود اعتراف کیا ہوا ہے اس چیز کا کہ دے کلڈ سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ علیہ، اور اس پر ایک نہیں کئی شواہد موجود ہیں ہمارے پاس، بالخصوص کتاب سلیم بن قیس الہلالی میں، دلائل الامامہ میں، اگر آپ شیعہ طبقے کی بات کریں تو، اور اس کے علاوہ بھی کتاب سلیم پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں کہ نہیں جی اس کی سند پر اعتراض ہے، یہ ہے وہ ہے، ان سب کے جوابات ہمارے علماء تحریری اور تقریری شکل میں پہلے بھی دے چکے ہیں، اور فقیر نے کچھ نئے سرے سے اس پر تحقیق نکال کے سب کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ مسئلہ کہ سب سے زیادہ حامل اہمیت بات ہے، جیسے کتاب المختار ہے، ضیاء الدین مقدسی ہے، اسی طرح سیر و اعلام النبلاء ہے، ان بڑے لیول کی کتابیں جو برادران اہل سنت کے ائمہ اجلہ اور محدثین کی کتابیں، ان کا ابھی تک ترجمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اگر ان کے ترجمے کی طرف بات آئے گی تو ڈیفینیٹلی عوام پھر آ کے اعتراض وارد کرے گی کہ دیکھیں آپ لوگ ہمیں ویسے کیا بتاتے رہے ہیں اور اصلاً کتابوں کے اندر کیا بات تھی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ جی 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 اب اپنی پہلے آپ اپنا کلام مکمل کر لیں، پھر میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ تو ان شارٹ یہ کہ بلا شک و بلا تردد صحابیت کا ایک معیار ہے، ہر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے والے کو اگر صحابی کہہ دیا جائے تو پھر طلقاء کون ہے، مؤلفۃ قلوبہم کون ہے، جنہیں اللہ نے قرآن میں بھی اس لفظ سے باقاعدہ کہا ہے، اور اب تو علماء اہل سنت نے پوری کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں، جیسے قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی پوری کتاب آ چکی ہے 700 سے زائد صفحات پر مشتمل، الصحابہ والطلقاء، کہ حتماً صحابی کون ہے جو عقائد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ایمان لے کر آئے، اور صرف صحابیت کے لبادے میں منافقین کون ہیں، اس پر تفصیل کے ساتھ الحمدللہ انہوں نے سارا کا سارا یہ پوائنٹ لا کر دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ صحابیت اصلاً صحابیت کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ اس کے رولز اور ریگولیشنز ہیں، ان سے اگر تصادم ہو جائے تو صحبت رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہے، اور رعیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہے۔ اور اسی بات کو امام سعد الدین تفتازانی نے اپنی کتاب شرح مقاصد میں بھی بیان کی ہے، الفرق بین الصحبہ والرعیہ۔ بسم اللہ، I hope that's complete answer of your first point۔
جی آپ نے اپنی ماشاءاللہ بہت مفصل گفتگو کر لی. اچھا یحییٰ عرفی صاحب, میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ دیکھیں آج آلموسٹ ہماری امت مسلمہ کے کوئی 2 سے 3 ارب مسلمان تو ہوں گے. جی جی. ان میں مطلب ہمارے یہ ہر مسلمان کے کمزور ترین جو ایمان بھی رکھتا ہے, جب حرمت نبی کی بات آتی ہے تو یا تو وہ مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں. جی. یعنی کہ ایمان کی کم درجہ بھی مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر پاتے. تو یہ تربیت ہے اسلام کے ماننے والوں کی آج سے 1400 سال کے بعد. جی جی. تو وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور ان کے ساتھ اتنا عرصہ بتایا, جی جی, تو جس طرح سے تاریخ کتب تاریخ میں آتا ہے, اور ابھی میرے بھائی جو ہے گفتگو کہہ رہے تھے, یہ آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے ہیں اور وہاں بے ظلم و بربریت کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا اس بارے میں ذرا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں گرامی جی علی آصف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. علی بھائی, جیسا کہ آپ نے کلام کے گفتگو میں فرمایا کہ آج کا دن تاریخ کے اعتبار سے سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی وفات سے منسوب دن ہے. اس اعتبار جہاں تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی منزلت مرتبت منقبت کا معاملہ ہے, کوئی سنجیدہ مسلمان اس چیز سے انکاری نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جگر گوشہ رسول ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کوئی تھوڑا سا معاملہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی, کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو ستایا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. یہ واقعہ حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے جب ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا معاملہ پیش آیا. اچھا میں ایک ریکویسٹ کروں گا یحییٰ عرفی صاحب, کیونکہ یہ کلیمز بڑے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ساتھ ریفرنس پہ تھوڑا سا کوٹ کریں. یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل بن ہشام وغیرہ کی بیٹی کے نکاح کا پیغام آیا اور انہوں نے اسے ارادہ کیا, اور ادھر سیدہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام گھر آئیں, اور جب یہ معاملہ کھلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ الفاظ جو ارشاد فرمائے ہیں. جہاں تک بات ہے, ہمارے بھائی زرق صاحب ہم سے مخاطب تھے تو زرق بھائی نے کچھ باتیں کی ہیں. الحمدللہ دیکھیے ہمارا مقصد یہاں پر کسی کی تذلیل یا تحقیر نہیں ہے, نہ ہی ہمارے ملکی حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں, نہ ہمارا دین اسلام اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے. ہم یہی چاہیں گے کہ نقطہ نظر اہل السنت والجماع اہل الحدیث کا اور فقہ جعفریہ کا یقینی بات ہے کہ مختلف ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اگر بات افہام و تفہیم سے پیار محبت کی فضا میں ہو تو بات سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے اور بات برداشت کرنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے. جی. جہاں تک زرق بھائی نے ایک دو باتیں کی ہیں, انہوں نے ایک تو دعویٰ کیا ہے کہ سیدہ رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کی روایات یہ متواتر کے درجے کی ہیں. یہ تو انشاءاللہ ابھی گفتگو چلے گی تو پھر انشاءاللہ یہ ساری حقیقت کھلے گی کہ وہ تواتر کون سا ہے اور کہاں کھڑا ہے, وہ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے. یہ بات اس لیے میں نے ابھی ہائی لائٹ کی ہے کہ یہ متواتر کا دعویٰ تو بہت آسان ہے, لیکن حقائق کے میدان میں اس کی حیثیت کیا ہے یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ بات کھل جائے گی انشاءاللہ. دوسری بات انہوں نے جو کی ہے وہ بھی انہوں نے اصول کے ایک منافی بات کی ہے, اور شاید میرا خیال ہے مناسب ہی نہیں یا پھر ان کا کوئی علمی لیول کسی اور انداز کا ہے. جو اتفاقی اہل السنہ والجماع کے نزدیک بات ہے کہ یاد رکھیے شرف صحابیت ایک ایسا عظیم شرف ہے جس میں نفاق کا شائبہ نہیں ہوتا. صحابی ہو تو منافق نہیں ہوتا, منافق جو ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا. علی بھائی یہ جو انہوں نے ابتدا میں یہ بات کی نا آخر میں آگا کہ صحابیت کے لبادے میں منافقین, اصل میں یہی وہ ایک کہہ لیجئے کہ غلط سوچ نیگٹیو سوچ جو ہوتی نا یہ اسی کے نتیجے ہیں جو حقائق کے اندر اپنی ذاتی گمان کی بنیاد پہ جو ہے وہ اپنی جو ہے نفرت کے جو تیر برسائے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوتا ہے.
حالانکہ صحابیت ایک الگ منصب ہے، نفاق ایک الگ جرم ہے، یہ دو چیزیں ایک پردے میں نہیں ہوتی۔ صحابیت کے جو صحابی ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، جو منافق ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہی عرفی صاحب آپ سے بھی، اور یہی سوال آگے جو ہے نا میں زرق نقوی صاحب سے بھی رکھوں گا جی جی کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی بالکل کریں گے انشاءاللہ۔ ایکچولی ہم ایک کلاس مطلب ہم ویسے ہوتے کوئی نہیں ہیں وہ کلاسیفیکیشن ڈیفائن کرنے والے، کیونکہ آج کل یہ بہت ہی ایک عام فہم سوال ہو گیا ہے کہ منافق صحابہ، جی جی ٹھیک ہے، مطلب کفر مرتد صحابہ، منافق صحابہ، یعنی کہ اگر آپ بات دیکھیں تو یہ بہت عام لوگ کہتے ہیں کہ اچھا صحابہ میں منافقین بھی تھے اور مرتد بھی تھے اور یہ بھی صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم ذرا یہ ایک چیز ڈیفائن کر لیں نا، ایک بینچ مارک ڈیفائن کر لیں تاکہ یہ آسانی ہو جائے، یہ جو منافق اور مرتد اور یہ بار بار یہ باتیں آتی ہیں کیا ہے؟ علی بھائی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ صحابی کی ڈیفینیشن ہو جائے، بالکل ہم ڈیفینیشن کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے یہ بات کہی نا کہ زرق بھائی نے جو بات کہی ہے کہ صحابیت کے لباد منافقین، یہ بنیادی تقسیم انداز ہی جو ہے جو بات کہی گئی یہ بات ہی بنیادی پر غلط ہے۔ ہم نے واضح کہا ہے کہ صحابی ہو تو منافق نہیں ہوتا، منافق ہو تو صحابی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس نے بظاہر کلمہ پڑھ کے اندر کفر چھپایا ہوا ہے، جبکہ صحابی ہوتا ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، جس کی حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہے، درمیان میں اس کی زندگی میں اگر کوئی ارتداد وغیرہ کا معاملہ آیا بھی ہو تو اس کے شرف صحابیت کو زائل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا خاتمہ اسلام پر ایمان پر ہے۔ اہل سنہ کے ہاں الحمدللہ یہ تعریف اتفاق ہے کہ یہ شرف صحابیت ہوتا ہے، یعنی کہ نبی سے محبت، ملاقات حالتی ایمان کے اندر اور اسی اسلام پر اس کا خاتمہ، اس کے بعد یعنی وہ غصے والا ہو سکتا ہے، اس کے اپنے موڈز کے ڈیفرنٹ وہ ہو سکتے ہیں، جہاں تک شرف صحابیت کو زائل نہیں کرتا۔ ایک بات ہے کہ انفرادی شخصی کسی بندے کے اندر کوئی انسانی کمزوری وہ الگ چیز ہے، وہ اس کے ایمان کے ذمہ منافی نہیں ہے، ایمان کے منافی ہو تو وہ اسلام کے اصول اپنے پر کھڑے ہیں، لیکن صحابی کے ایسا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہی عرفی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مطلب یہ روایت کوٹ کی جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مرنے کے یعنی کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد جو مجھے سب سے پہلے ملے گا وہ آپ ہوں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد آپ بھی وفات فرما گئے۔ جی اب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آیت تطہیر بھی ایک حوالہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے جبے میں یعنی چادر میں لیتے، ان 5 یعنی ان چاروں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ دعا کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت میں جو بعض افراد کو شامل کیا ہے، کوئی شک نہیں، جیسے رسول اللہ میں یہ ہے تو بعض جو حدیث قصہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اہل بیت میں ہیں، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بدریہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بالکل میں آپ سے وہی فرما رہا ہوں کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، جی جی تو جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کا سب سے جو بڑی بات آتی ہے وہ ہے فدق کا معاملہ، باغ فدق کا معاملہ، کہ جب اس کی ڈیمانڈ کی گئی تو جس طرح سے ان کو ان کے حق سے دستبردار کیا گیا، اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ جی کریں سوال، کوئی مسئلہ نہیں، اسی ٹاپک کو لے کر ہم آگے چلیں گے، لیکن میں سب سے پہلے جو ہے وہ چلتا ہوں زرق نقوی صاحب کے پاس۔ اچھا زرق بھائی، جہاں پہ آپ نے بات چھوڑی تھی، آپ نے کہا تھا کہ شہادت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بہت سارے مطلب بہت سے صحیح جو ہیں وہ روایات ہیں اور بہت صحیح ریفرنس کوٹ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ذرا آپ تھوڑے سے وہ پیش کریں تاکہ پھر ہم اس کے اوپر یعنی کہ ان کی صحت کے اوپر بات کریں کہ یہ جو ریفرنسز ہیں اس کو مدعا بحث بنایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت سیدہ صلوات اللہ علیہا کے لحاظ سے ایک بات ہے کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاس موجود ہے کتاب سلیم بن قیس الہلالی۔ کتاب سلیم بن قیس الہلالی کے اوپر پورے کے پورے مکتب اہل بیت کا باقاعدہ اتفاق اور اجماع ہے، اور ایک جرح مبہم نقل کی جاتی ہے اس بارے میں کہ جی آبان بن ابی عیاش فیروز البصری، اور یہ مفتی اسحاق صاحب نے باقاعدہ اس چیز پہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ کیا تھا کہ دیکھیں جی
ابو القاسم خوئی صاحب جن کی کتاب المعجم رجال الحدیث اس وقت میرے پاس موجود ہے، مطبوعہ بیروت لبنان، اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 141 میں ابان بن نبی یاسر البصری کے لحاظ سے میں اس کا بھی جواب دے دوں. یہاں پر صفحہ نمبر 141 میں واضح طور پہ موجود ہے وقال ابن الغزاء nothing more than that. اس کے بارے میں یہ رجال ابن الغزالی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. اصلی جو کتاب ہے رجال ابن الغزالی اس میں تضعیف آبان ہے، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے. بعد میں جتنے بھی محدثین جو بعد میں آئے ہیں، صاحب خلاصۃ الاقوال، صاحب نقد الرجال، صاحب رجال بحر العلوم، رجال توسی، جتنے بھی من المتقدمین الی المتاخرین جس نے بھی یہ جر نقل کی ہے وہ اسی سے کی ہے، ابن غزالی سے. اس سے پہلے کبھی کسی نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا، اور بلکہ اس کی تردید بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور رہ گئی رجال ابن غزالی کی اپنی حیثیت، تو یہ میرے پاس جلد نمبر 10 موجود ہے الذریعہ الی تصنیف شیعہ بزرگ تہرانی کی. اس میں صفحہ نمبر 67 پہ 67 پہ جب ہم چلتے ہیں تو یہ تواتر کی حد تک اس کا جو دعویٰ ہے، آغا صادق روحانی نے، شیخ باقر شریف القرشی نے اور درجنوں علماء نے باقاعدہ اس کے بارے میں اسے حدیث متواتر قرار دیا سید عالمین صلوات اللہ علیہ کی شہادت کو. وہ ایک ایک کر کے گناؤں گا تو گھنٹے سے زیادہ لگ جائے گا، بہت طویل تعداد ہے. سمجھ گیا. اس میں رجال ابن الغزالی کا جب ذکر آیا، میں ذرا کمپلیٹ کروں، لیٹ می فنش فرسٹ. تو انہوں نے کہا جی منسوب الی ابن الغزالی، یہ کتاب ابن غزالی کی طرف منسوب ہے. اور آگے صفحہ 68 پہ کہتے ہیں انہ مجہول المؤلف، یہ مجہول المؤلف کتاب ہے، اس کے مؤلف کی ہی کلاسیفیکیشن نہیں ہے. اور دوسرا یہ میرے پاس اس وقت خطی نسخہ موجود ہے تنقیح المقال فی علم الرجال حافظ عبداللہ مامکانی رحمہ اللہ کا. اس میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 8 پر انہوں نے واضح طور پہ لکھا ثقۃ و صحیح الحدیث الحمدللہ صاحب تنقیح المقال میں ثقہ ترین شخصیت ہیں الغرض کے. اور اس کے علاوہ کتاب سلیم کی کوئی ایک سند نہیں ہے جس پر رد کیا جائے. اس کے علاوہ کتاب سلیم کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو دلائل الامامہ میں، بحار الانوار میں علامہ مدرسی، شیخ عماد الدین طبری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ الگ سے روایات لے کر آئے ہیں. اب عارفی صاحب نے، میں تو خیر ان کا نام بھی فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں آج، انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہوتا، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہوتا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں، مشکات میں، مسلم میں، تینوں میں جو حدیث موجود ہے کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، فی اصحابی، صحابی کا لفظ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مستعمل رکھا ہے. اور یہ بھی کہا کہ منافقین، میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیان نہیں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ منافقین کون ہے وہ آگے جب ٹاپک چلتا جائے گا تو انشاءاللہ اسے کلیئر کریں گے. ایک اور بات میں کہتا ہوں، انہوں نے جو صحیح بخاری سے توہین آمیز گھٹیا قسم کی مولا علی کی طرف غلط منسوب روایت ہے کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ سیدہ عالمین صلوات اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے مولا علی نے کبھی اور شادی کرنے کا سوچا تک نہیں. اچھا انہوں نے ریفرنس دیا ہے، انہوں نے ریفرنس دیا بخاری، میرے بھائی وہ بخاری ہے. میں بخاری کی شرح دکھانے لگا ہوں وہابی مسلک کی. یہ نواب وحید الزمان کی تحصیل الباری شرح صحیح بخاری میرے پاس موجود ہے جلد نمبر 4. اور اس میں یہ کتاب المغازی میں جو روایت آئی ہے صفحہ نمبر اس کا 237 ہے. یہاں پہ وہ اس کی شرح میں واضح لکھتے ہیں کہ یہ دشمنان حضرت علی کی طرف سے گھڑی گئی روایت ہے، جیسا کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ نے جلال الدین میں کہا یکی از اشقیا و روایت کر دے. ایک شقی بد عقیدہ، ایک گندے گمان والے، گندے عقیدے والے نے مولا علی کی طرف یہ چیز منسوخ کی ہے. تو نہ ان کے مسلک میں اس روایت کو آن کیا جاتا ہے، نہ ہمارے مسلک میں. یہ جو ایک اکثر اوقات بات کی جاتی ہے کہ بخاری مسلم کی صحت پر اجماع ہے، میں اگر حافظ دارقطنی کی اور دیگر حافظ نبوی کی صرف جروحات دکھانا شروع کروں گا بخاری مسلم کے روات پر، ان کی اسانید پر کتنی جر موجود ہے، تو وہ ایک الگ ماشاءاللہ سلسلہ چل پڑے گا. اور یہ بھی کہ بخاری امام بخاری تک ثابت بھی ہے یا نہیں، اس پہ جو دکتور فواد رمزلی نے کتاب لکھی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیسے بخاری آئی. کیا بخاری کو امام بخاری نے بذات خود لکھا یا خیر الدین فربری کے تھرو پہلا نسخہ دنیا میں آیا ہے؟ یہ بہت آگے کی چیزیں ہیں. الحمدللہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں جو کسی کے فہم و گمان میں بھی نہ ہو. لیکن یہ جو بات انہوں نے کی تھی یہ بخاری سے بھی ٹکرا رہی ہے، مسلم سے بھی. اور نہ ان کے شارحین بخاری، میں نے کوئی دیوبندی یا بریلوی نہیں، اہل حدیث شارح بخاری پیش کیا تاکہ ان کے پاس اعتراض کو کوئی موقع محل ہی نہ بچے. تو مولا علی کے بارے میں اگر یہ ایسی روایت بیان کریں گے پھر ہم بھی اپنی کتابوں سے مخالفین کے لحاظ سے وہ ان کے جو اکابرین ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. تو خدا را بات
اگر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو تو ہمیشہ ایک قاعدے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خصم مخالف کے ہاں سے اسے حوالہ دینا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ میری ہی کتاب میں لکھا ہے لذا آپ بھی مان لیں۔ یہ انتہائی چائلڈش قسم کا مجھے ان کا جواب لگا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ میک شیور دیٹ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بخاری کی ظاہری بات ہے، بخاری شریف آپ کے لیے حجت نہیں ہے، آپ کے لیے اپنی کتابیں ہیں۔ اچھا جی عارفی صاحب، انہوں نے ایک بات کی کہ آپ نے کہا ہے کہ جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہے، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے، تو وہی انہوں نے 12 منافقین والی حدیث تو کوڈ کریں نا، اس کا ریفرنس نمبر کوڈ کریں بخاری کی حدیث کا، میں صحابی میرے 12 منافق ہیں، بخاری کی حدیث تو کوڈ نمبر کوڈ کریں ذرا ان کے ذرا، کیونکہ آپ یہ 12 میں جی باہر دونوں سے نمبر کوڈ کریں ذرا، میں اچھا وہ زرق بھائی آپ ذرا وہ ریفرنس کوڈ کریں نا، تاکہ بخاری کا نمبر کوڈ کریں حدیث کا ذرا وہ کوڈ کر دیں، نمبر کوڈ کریں ذرا۔ کیا بڑی بات ہے اس میں، کون سی بڑی بات ہے سر؟ جی ذرا وہ بخاری ریفرنس۔ جی 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 میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اگر یہ نام کہیں گے تو ان میں سے ایک کا نام بھی الحمدللہ ہمارے پاس امام ذہبی کے تھرو موجود ہے، جنہوں نے خود اعتراف بھی کیا۔ جی جی آپ لائیں نا، آپ حدیث کا نام کوڈ کریں۔ جی 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 بخاری میں یہ جی 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 میں وہی عرض کر رہا ہوں، جلد نمبر 2 میں یہ صفحہ نمبر 205 پہ حدیث کا نمبر کوڈ کریں۔ یہ میرے پاس درسی نسخہ نہیں ہے، جہاں میں جو اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، آپ لائبریری میں بیٹھے ہیں، میرے پاس درسی نسخہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں حدیث نمبر کوڈ کر دینا، کیونکہ آپ اپنی لائبریری میں ہیں، وہ اسٹوڈیو میں ہیں، ان کو یہیں سے موبائل سے دیکھنا پڑے گا۔ ذرا آپ میں حدیث نمبر کوڈ کر رہا ہوں، یہاں پہ اس بات کی حدیث نمبر 24 ہے، جس میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، جو جناب حذیفہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اس جلد نمبر 205 میں حدیث نمبر 24 ہے اس بات کی، کیونکہ داؤد راز والے نسخے میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ٹوٹل جو حدیث نکلتی ہے وہ 3056 نمبر ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس موجود ہے جی یہ صحیح مسلم اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ اب اللہ جانے بخاری پڑھی ہے کہ نہیں، بہرحال اس میں جو حدیث نمبر ہے میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔ آپ نے جو پڑھی ہے اس سے آپ ذرا کو نمبر تو عربی کتاب سے انہوں نے بتایا کہ 200 صفحہ نمبر 205 3056 جس نمبر 2 صفحہ نمبر 205 3056 نمبر حدیث ہے سر، 3056 نمبر حدیث بخاری سے، جی بخاری سے، جی جی ہاں جی بخاری سے جی۔ میرے پاس جو نواب حدیث صاحب والی بخاری اس میں تو یہ بن رہا ہے، آپ کینڈی چیک کر لیجئے گا۔ نہیں جی بخاری اور نمبر پہ اسی نہیں ہے یہ آپ نے بخاری میرے پاس کتب تسع ہے زرق بھائی، میں نے نکال لیا، جو آپ نے نمبر دیا وہاں پہ یہ حدیث نہیں ہے، جامع الکتب التسع میرے پاس۔ آپ کے پاس نمبرنگ میں فرق ہوگا، باقی کتاب المغازی میں چیک کر لیجئے گا جناب۔ وہ کیا کتاب چلیے جب کریں بات جی۔ اچھا زرق بھائی آپ ذرا وہ روایت پڑھ کے سنا دینا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں 12 منافقین، روایت ذرا پڑھ کے سنا دیجیے گا۔ جی یہ مسلم میں بھی موجود ہے الحمدللہ۔ اب اگر ان کے پاس یہ والا سیم نسخہ ہو تو پھر انہیں دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ اتنا کم از کم پتا ہونا چاہیے کہ جب الگ ادارے سے بخاری مسلم چھپتی ہیں تو پیجز میں اور نمبرنگ میں اکثر اوقات فرق آ جاتا ہے، کیونکہ میرے پاس دارالسلام کی بخاری مسلم نہیں ہے۔ جی ٹھیک، آپ ذرا پڑھ کے بتائیں۔ دارالسلام میں انٹرنیشنل نمبر ساری حدیث کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ اس وقت میرے پاس صحیح مسلم ہے جی، اس کی جلد نمبر 5-6 کمپیریٹیو ہے، اور اس میں بھی کتاب الجہاد والسیر میں یہاں پہ یہ عبارت موجود ہے۔ جسٹ سیکنڈ مجھے نکالنے دیں ذرا جی، یہ جی سوری کتاب الفتن والاشراط الساعہ اس میں موجود ہے۔ یہ یہاں پہ میرے پاس جو حدیث بن رہی ہے وہ ہے 7235 نمبر، اور یہاں پہ وہی جناب حذیفہ سے ہی روایت ہے، اور یہی مشکات کے اندر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے جی۔ یہ گئی میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ معائنہ کریں، میں اس پہ ذرا وضاحت دے دوں، یہ ان کو تو یہ 100% جانتے ہوں گے، امام ذہبی، یہ ان کی کتاب میزان الاعتدال میرے پاس موجود ہے۔ میں راوی کا نام بتا دیتا ہوں تاکہ اس میں انہیں آسانی ہو جائے۔ میزان ڈیفینیٹلی ان کے پاس ہوگی، جلد نمبر 3 ہے جی اس کی، میزان الاعتدال نمبر 3 ہے، میزان الاعتدال جی۔ اور صفحہ نمبر 161 ہے، زید بن وہب 3034 نمبر، یہ راوی کا تذکرہ ہے، زید بن وہب۔ اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جلیل القدر اور ثقہ ترین تابعین میں سے ایک ہے، ان سے استدلال کرنے پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ حافظ ذہبی نے میزان کی جلد 3 صفحہ نمبر 161 پر واضح طور پر یہ بات کہی ہے۔
اور اس میں بڑی معذرت کے ساتھ اب انہوں نے کہا تو پھر آئی جسٹ بینگ آن، جناب حذیفہ سے ہی حضرت عمر نے باقاعدہ کہا تھا یا حذیفہ باللہ انا من المنافقین، اللہ کی قسم میں ہی منافقوں میں سے ایک ہوں، فی میزان الاعتدال مجلد الثالث. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہی عارفی صاحب انہوں نے 3 ریفرنس تو دے دیے. زید بن وہب نام ہے، ایک منٹ زید بن وہب نام ہے، اس کو عربی پڑھیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی سند پڑھیں زید بن وہب والی ساری، ذرا یہ پڑھ دیں عربی پڑھ دیں نا سند کے ساتھ، تاکہ وہ اس کے اوپر یا تو جرا کر دیں یا ہم بات سند کے ساتھ پڑھیں نا ذرا 12 منافقین والی 20. جی 12 منافقین، اس میں ڈائریکٹلی میرے پاس جو نسخہ میں تو عن حذیفہ کر کے روایت موجود ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہاں پہ زید بن وہب اس میں بھی سند کا ارسال موجود نہیں ہے کہ فار ایگزامپل چلے بفرض محمد سند نہ بھی ہو. بھائی ذرا وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عربی پڑھ دیں نا، وہ جو روایت ہے اس کی عربی پڑھ دیں ذرا، تاکہ ہاں جی وہ یعنی کمپلیٹ کر دیں نا. جی بھائی میں بارہا ریپیٹ کر چکا ہوں، اور یہاں پہ بھی حضرت عمر کا جو فرمان ہے یا حذیفہ باللہ انا من المنافقین، اب یہ میں انگلش میں نہیں بول رہا فار آل بیسک ریزنز. جی ٹھیک ہے. اچھا بار بار وہی بات. اچھا یہی عارفی صاحب آپ اب انہوں نے وہ پڑھ بھی دی عربی. اور اگر ایک سیکنڈ مجھے میرا مدعا تبدیل کرنے دیں. جی آپ کر لیں جسٹ اے سیکنڈ، مجھے پہلے عبارات تبدیل کرنے دیں. یہ جی وہابی مسلک کی بہت بڑی 2 علماء، ایک تو ماشاءاللہ وہابی مسلک کے بانی ہیں جناب محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب، ان کی اور عبد الرحمن بن توحید کی میرے پاس موجود ہے ہدایت المستفید. اب اگر یہ بغیر سند کے کوئی روایت ہے، فار ایگزامپل مرسل روایت ہو، تو اس کے اوپر ذرا میں بات کر لوں. جی ادھر ہی رہیے گا. اس پہ ہدایت المستفید میں صفحہ نمبر 810 میں حافظ ابن تیمیہ، اب ابن تیمیہ کو تو ڈیفینیٹلی یہ جانتے ہوں گے، بڑے چہیتے ہیں ان کے مسلک میں. علامہ ابن تیمیہ صاحب کی انہوں نے عبارت نقل کی ہے صفحہ نمبر 810 ہدایت المستفید میں شرح کتاب التوحید میں، کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ان کے فرماتے ہیں یہ مرسل احادیث جو مختلف طرق سے مروی صحت حدیث پر واضح اور بین دلیل ہیں، مراسیل صحت حدیث پر دلیل بنتی ہیں از امام ابن تیمیہ. مرسل روایت کو بلا یہ مقادمت اس طرح رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سی متن بعض کی سند میں ضعف ہوتا ہے لیکن متن اس کا اتنا. جی ٹھیک ہے. یہی عارفی صاحب انہوں نے آپ کو 3 سے 4 ریفرنس دیے ہیں، میں نے کر لیا سارا معاملہ، آپ کی بک سے بھی ریفرنس دیے ہیں، اور وہی 12 نو پرابلم. ٹھیک ہے بھائی بے فکر ہو. اب آپ ذرا ان کا ذرا جواب دے دیں، پھر ڈسکشن میں کرتا ہوں بات، ابھی کر دیتا ہوں بات. چلیے الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. زرق بھائی سب سے پہلے بات آئی تھی کہ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کے حوالے سے تواتر کا دعویٰ کیا. میں نے اس پہ جب تواتر کی بات کہی کہ یہ معاملہ انشاءاللہ جب دلائل میں آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ متواتر کیا ہوتی ہے اور متواتر کیسے بنتی ہے، جس پر انہوں نے اپنے چند شیعہ علماء جو تھے ان کا قول بیان کر کے تو اس کو متواتر کا درجہ دے دیا. کیا آپ کے 2-4 شیعہ علماء کے بعد کہنے سے متواتر بنے گی؟ نہیں کسی بھی روایت کو پڑھا، نہیں سند پڑھی، نہیں اس کا کوئی متن پڑھا، نہیں جو ہے اس کا کوئی مستند اتھینٹک سورس پیش کیا، محض 2-3 شیعہ علماء کے قول نقل کر کے کہ یہ متواتر انہوں نے کہا ہے انہوں نے، تو اتنے سے متواتر تو نہیں بنتی ہے. تو آپ بھی جانتے ہیں اگر آپ نے کچھ تھوڑا بہت کوئی علم حدیث سے کوئی اصول پڑھا ہوگا تو میرا خیال آپ کو بھی اس بات کا ادراک. ابن تیمیہ کا بھی ریفرنس میں بتا رہا ہوں ابن تیمیہ کا جہاں دیا میں بتاتا ہوں وہاں کر دیا آپ جی. پھر اس کے بعد جو بات میں نے جب صحیح بخاری سے ریفرنس کوڈ کیا، پوری امت مسلمہ متفق ہے ما سوائے روافض کے، قد اتفق الائمۃ علی انہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ بخاری شریف قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب زرق صاحب کے چونکہ نظریے کے عقیدے کے خلاف ہے تو انہوں نے اس کو موضوع من گھڑت قرار دے دیا. زرق صاحب ایسے اصول کی بات تو یہ تھی کہ پھر پہلے آپ یہاں بیٹھے تھے تو علی بھائی کی وساطت سے
پہلے ہم اپنے اتفاقی مراجع مصادر پہلے اتفاقی کر لیتے اکٹھے کہ جی یہ دو ہمارے میرے آپ کے درمیان اتفاقی ہے، اسی کے اوپر گفتگو ہوگی. جو مصادر متنازع ہوں ان سے پھر گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ نے ملا باقر مجلسی کی بحر الانوار کا حوالہ دیا، کبھی آپ تنقیح المقال پہ چلے جاتے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ سلانی پہ چلے جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے یہ سارا جتنے بھی ہیں یہ سارے آپ کے شیعہ جو ہے روافض سے آپ کے جو اکابرین ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. میرے نزدیک تو ان کی کوئی حیثیت وقت ہی نہیں ہے. تو پھر کیا خیال ہے اس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ چاہیے تو تھا کہ مسئلہ آپ نے دعویٰ کیا تھا متواتر کا، تو سب سے پہلے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ تواتر کے لیے قرآن مجید ایک متواتر چیز ہے اور امت کا اس کی صحت پر اتفاق ہے، اور جس کی صحت کا منکر ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ متواتر تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو آپ سب سے پہلے قرآن مجید. ٹھہر جی اب زرق بھائی صبر کریں نا پھر، اب صبر تو کریں نا. اب کیوں آپ بے صبر کیوں ہو گئے ہیں یار زرق بھائی؟ زرق صاحب تھوڑا سا حوصلہ بھی تو کرنا یار، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی. زرق بھائی آپ اپنی بات پوری کیجئے گا. پتہ ہے آپ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اب صبر کریں نا یار، آپ کے پاس نا پوری بات کا موقع آئے گا. میں نے ابھی بات نہیں کاٹی یار، کیوں حوصلہ چھوڑتے ہیں؟ نہیں حوصلہ چھوڑتے یار، حوصلہ نہیں چھوڑتے، صبر کرتے ہیں. اتنے بے صبر نہیں ہوتے. اور اللہ کے بندو صبر کرو. اور نہیں اتنا بے صبری ہوتے یار، حوصلہ کرو. کیا ہو گیا زرق صاحب؟ کیا بات تو کرنے دو نا مجھے، درمیان میں کاٹتے ہو. اب میری بات ہم کمپلیٹ ہونے دو. آپ نے بخاری پہ بات کی، میں نے اب کچھ کہا؟ میں نے آپ کی بات کاٹی ہے؟ اب تو آپ میں حوصلہ بھی نہیں ہے بات سننے کا. آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے بات سننے کا، بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے. زرق صاحب حوصلہ نہیں ہے بات سننے کا. اس قدر بے صبر کیسے عالم ہے آپ؟ آپ کو نہ کو گفتگو کے آداب یار آ رہے ہیں اللہ کے بندو، نہ آپ کو آپ کے اندر بات سننے کا حوصلہ ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اگر بات کرنے کا حوصلہ تو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے نا یار. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ جو بولے جا رہے بات بھی کرنے دیتے ہمیں؟ حوصلہ کریں نا. پھر ہم بات کر رہے ہیں تو حوصلہ سنیں بھی. اگر بات کرنے کا حوصلہ ہے تو بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں نا. بات سننے کا حوصلہ کیوں نہیں ہے آپ کے اندر؟ تو بات تو کرنے دینا علی بھائی. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جس آدمی کو گفتگو کے آداب نہیں آتے اسے گفتگو کے خواہ کرنی ہے. میرا خیال ہے پھر اگر آپ کے اندر برداشت حوصلہ نہیں ہے تو بند کر دے گفتگو. ویری سوری، کوئی فائدہ نہیں اس طرح گفتگو کرنے کا. جس بندے کے اندر ظرف نہیں ہے، بات سب سننے کا حوصلہ نہیں ہے، خاص بات کرے گا وہ کیا کریں گے آپ؟ یہ حوصلہ ہے آپ کا، یہ ظرف ہے. نہ آپ کو اداب گفتگو آتے ہیں، نہ آپ کو دلیل بیان کرنے کا انداز ہے، نہ آپ کو ریفرنس ملتا ہے. مترجم کتابوں پہ آپ آگے پھر رہے ہیں. وہ کم از کم اللہ کے بندو آپ گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں. یہی عرفی صاحب، یہی عرفی صاحب، اردو ڈھنگ سے بولنے نہیں آتی. آپ کی جہالت کا یہ حال ہے نا، آپ کو اردو ڈھنگ سے بولنے نہیں آتی. آپ نے کئی الفاظ غلط بولے ہیں میرے سامنے. دیکھیں میں اپنے دونوں مہمانوں سے اچھا میں آپ گفتگو یہی عرفی صاحب اور زرق بھائی، میری دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے نا تو بات پوری ہو جائے گی. زرق بھائی بہت مؤدبانہ، آپ کو بالکل ہی انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا آپ کی بات میں. آپ صرف وہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، آپ کی باری آتی ہے آپ جو مرضی بولیں گے وہ بالکل. یہی عرفی صاحب آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کریں گے، نہ ہی میری طرف سے کوئی بیچ میں ایک بھی چیز پوچھی جائے گی. ان کو اپنی بات کمپلیٹ کر لینے دیں. نہیں میں نے تو ان کو اس لیے ادھر روک دی ہے. آپ کو بھی میں میری یہی ہمبل ریکویسٹ ہے. میں سب مہمان سے کہتا ہوں کہ میں یہ آپ کو یہ ایشورٹی دے رہا ہوں، آپ ان کو بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں زرق بھائی، آپ ان کو بولنے دیں، پھر آپ جو کہیں گے وہ بیچ میں نہیں آپ کو ٹوکیں گے. ان سے کہ میری بات سنیں، ان سے کہ میرے پہ جھوٹا اتہام نہیں لگانا. جھوٹ بولیں گے تو میں انٹرپٹ کروں گا. پھر میں نے ان کا اشارے دکھایا، کہہ رہے ہیں آپ نے خود رد کر دیا. وہی تو سوال کا فتوا لگانا. زرق بھائی وہ پھر ڈیبیٹ ہی نہیں جائے گی آگے. آپ وہ نوٹ کر لیں. اور آپ جس طرح ڈیبیٹ میرے بھائی، ڈیبیٹ میں اگر ڈیبیٹ ہوتی تو ان سے میں نے کہنا تھا اصلی کتابیں لے کے آئے. مناظرہ کیا ہوتا ہے پھر میں نے بتاتا. اچھا زرق بھائی میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ وہ نوٹ کر لیں، اور آپ نے جس طرح بھی آگے ان کا اس کا ریبٹل کرنا ہے کر لیں، لیکن ان کو اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں. پھر آپ کی بات آئے گی، آپ جیسے ریبٹل کرنا چاہیں وہ آپ کر لیجیے گا.
وہ اپنی بات کر لیں. اس طرح سے پھر ہم آگے چلے جائیں گے پروگرام میں. اگر بیچ میں انٹرپٹ ہوگا کیونکہ آپ میں بہت احترام سے اور پیار سے بات کر رہا تھا, چیزیں انہوں نے مارنا سٹارٹ کیا. ہم اسی طرح بھائی آپ غلط رویہ اپنا رہے ہیں نا, ہم اسی آپ زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیں عرفی صاحب, ہم اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات عرفی صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں. عرفی صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں, وہ اپنی بات. بھائی مجھے الحمدللہ بڑا کچھ آتا ہے, لیکن کچھ گفتگو کے آداب ہوتے ہیں, اس کو چھوڑتے ہیں نہ جائیں. عرفی صاحب گفتگو کے جو آداب ہے نا اس کے اندر عرفی صاحب دلائل پہ, عرفی صاحب بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی دلائل سے بات کریں. پرسنل نہیں ہوتے ہم, پرسنل نہیں ہوتے ہم, دلائل پہ بات کرتے ہیں. ہاں پرسنل نہیں ہوتے, دلائل پہ بات کرتے ہیں. عرفی صاحب ہم جو ہے نا دلائل پہ بات کرتے ہیں, اب پرسنل اٹیک سے نکلتے ہیں. اور میں نے تو پرسنل اٹیک کیا ہی نہیں ہے, میں تو دلائل پہ کھڑا ہوں. عرفی صاحب چلیں بسم اللہ کریں, آپ اپنی بات یار زرق بھائی, اب آپ ہمیں دینی ہے تو ہم بات کرتے ہیں. اگر آپ کا پروگرام نہیں ہے تو ہمیں بتا دیں, ہم یہی پروگرام بیٹھے کروا دیتے ہیں. کون سا مسئلہ ہے, فرض ہے کرنا. بھائی میں آج دونوں اپنے مہمان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح سے تو ڈیبیٹ یہیں پہ اسٹیگننٹ ہو جائے گی. آپ ان کو کمپلیٹ کرنے کی پڑ گئی, ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں مجھے نہیں پڑ گئی. آپ جیسے لوگوں کو جب میرے دونوں بھائیوں سے ریکویسٹ. اچھا عرفی صاحب آپ اپنے دلائل تو مکمل کریں دیکھو تو یار, وہ بات میں بہت باتیں کر رہا ہوں. اب عرفی صاحب آپ کی باری ہے. آپ زرق بھائی 1 منٹ ان کو اپنے دلائل پورے کرنے دیں. جی عرفی صاحب آپ اپنے. چلیے جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. بات ہم نے کی تھی سب سے پہلے کہ تواتر کا دعویٰ کیا. جی ہم نے کہا تھا کہ اصولی طور پر چاہیے تھا تواتر روایت پیش کرتے بعض سند مستند مخرج سے, پھر اصول کے ساتھ اس کو متواتر ثابت کرتے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو امت کے ہاں اس کو معتبر ہونا بین المسالک ثابت کرتے. جہاں تک ون سائیڈڈ بات ہے, اور وہ بھی بغیر متن کے, بغیر سند کے, بغیر تواتر ثابت کیے ہوئے, ٹھیک ہے, تو یہ دعویٰ, اور میں نے اس کے اوپر کہا کہ جب اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی پھر انشاءاللہ بات کریں گے تواتر کی. میں نے اس کو ہائی لائٹ کر لی ہے تاکہ بات سب کو سمجھ آ جائے کہ تواتر کہاں کھڑا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس پر زرق بھائی نے بات کو چلانے کے لیے تو چند ایک اپنے شیعہ علماء کے حوالے دے دی. ضمناً بات آ گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے, فاطمۃ بضعۃ منی من آذا فقد آذانی. میں نے الحمدللہ ریفرنس کوڈ کیا, میں حوالہ بھی دیتا ہوں, اور انشاءاللہ بین الاقوامی رقم کے ساتھ. زرق بھائی نے آگے کہہ دیا کہ جی بخاری ہے, یہ کذاب ہے, یہ جھوٹی ہے, جی من گھڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس انداز سے چلتے ہیں تو میں نے اس کے جواب میں زرق بھائی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ اس ناز سے ہیں تو دیکھیں جو آپ نے حوالے کوڈ کیے ہیں ملا باقر مجلسی کے, علامہ مامکانی کا یا دیگر کا, کیا حیثیت ہے اہل السنہ کے نزدیک ان کی؟ کوئی یہ حیثیت نہیں ان کی اہل السنہ کے نزدیک. اہل السنہ کے نزدیک تو یہ سارے جو ہیں وہ معتبر ہی نہیں, اتھینٹک ہی نہیں ہیں. اس لیے آپ نے گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ میرے آپ کے درمیان جو مصادر اتفاقی ہیں, مثال کے طور پر قرآن مجید کا اتفاق ہے, تو اگر قرآن مجید آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آپ کے اندر اتفاقی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے ریفرنس کو قرآن مجید سے مضبوط کرتے. مثال کے طور پر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی دیکھیں, جو شہادت فاطمہ الزہرا ہے وہ ظاہری بات ہے قرآن مکمل ہونے کے بعد میں عرض کرتا ہوں نا, میں تو اس میں سے کیسے ریفرنس؟ میں بتاتا ہوں, صرف ایک سوال بتاتا ہوں, آگے آپ کمپلیٹ بتا دیتا ہوں. ابھی متواتر پہ جب جائیں گے کم از کم اتفاقی تو ہونی چاہیے. جب متواتر کا دعویٰ کیا ہے تو کم از کم اہل السنہ اہل الحدیث کی جو مستند بنیادی کتب ہیں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مثلا اہل السنہ کی معتبر مستند کتب ہیں ان کے اندر, اسی طرح جو ہے شیعہ حضرات فقہ جعفریہ والے ہیں ان کی معتبر مستند کتب جو ہیں سے آربا وغیرہ ہیں, ان کے اندر اس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس سے معاملہ کرنا چاہیے تھا اور اس کا تواتر واضح کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد بات آگی انکار کے بعد. اب آ گیا جب میں نے ان کو کہا کہ آپ سند پڑھیے, بات کی آپ نے بات کی ہے زید بن وہب کے والے سے, تو میرے اوپر اطلاع کیا کہ آپ ابن تیمیہ کو تو جانتے ہوں گے, ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے کہ مرسل حدیث جو حجت ہوتی ہے. اچھا جی, یہ پہلے بات بتائیں, یہ ہوتی ہے کہ دیکھو نا کہ ان کو فوراً اپنا سکم جو تھا وہ سامنے آ گیا, ٹھیک ہے. اب دیکھیے, میں نے تو ابھی اعتراض کیا ہی نہیں تھا کہ روایت مرسل ہے, پہلے ہی صفائی دینا شروع ہو گئے کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ مراسیل حدیث جو ہیں وہ صحت پر دلالت کرتی ہیں, صحت پر دلیل ہوتی ہیں. مراسیل جو اس کا مطلب ہے یہ خود مانتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے.
جب وہ روایت مرسل ہے تو اس کا مطلب مرسل روایت منقطع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان کردہ راوی کے درمیان جو واسطہ محذوف ہوتا ہے، حذف ہوتا ہے نا، وہ جو ہے وہ مجہول ہوتا ہے، اس کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ صحابی ہے کہ تابعی ہے۔ اگر تابعی ہے، عبارت دکھائی ہے امام ابن میں بتا رہا ہوں، وہ خود ہی انہوں نے بات کر دی نا، اسی کی ان کی بات پر بات کر رہا ہوں، یہ والے انہوں نے ابن تیمیہ کا کوٹ کیا ہے کہ وہ خود ہی مان گئے ہیں کہ یہ چیز مرسل ہے جو میں نے پیش کی ابن تیمیہ کے والے، ورنہ مرسل کی بات میں نے تو نہیں نہ کی ہے، علی بھائی تو انہوں نے کی ہے نا۔ تو مرسل تو خود اہل الحدیث کے نزدیک حجت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اصول کی کتابیں ہماری مسلم ہے، جو سی دل کرتے ہیں آپ پڑھ لیں، شرح نزہۃ النظر پڑھ لیں، اختصار علوم الحدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی لے لیجئے، ٹھیک ہے، مقدمہ ابن صلاح لیجئے، دیگر متبدل کتب ہیں، سب میں یہ بات مسلم ہے، ٹھیک ہے، کہ مرسل منقطع کی قسم میں شمار ہوتی ہے۔ پھر اس سے آگے اب آ گیا کہ 12 صحابہ منافق ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ بین الاقوامی رقم کوڈ کرتے تاکہ میں آسانی سے نکال لیتا، بات سیدھی ہو جاتی، کیونکہ زرق بھائی بیٹھے ہیں اپنی لائبریری کے اندر، میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس اسٹوڈیو کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ روایت صحیح مسلم کے اندر 3 جگہ پر یہیں پر موجود ہے آگے۔ یہ 12 دیکھیں، یہ امام شعبہ سے 2 راوی بیان کر رہے ہیں، ایک راوی ہے اسود بن عامر اور ایک راوی ہے غندر بن محمد بن جعفر۔ یہ دونوں شعبہ جو بیان کرتے ہیں، اسود بن عامر بیان کرتا فی اصحابی، جبکہ اسی سے اگلی سند امام مسلم لے کر کے آئے ہیں جس کے اندر لفظ ہیں فی امتی، کہ میری امت کے اندر 12 منافق ہوں گے، میرے صحابہ میں نہیں، فی امتی، میری امت میں 12 منافق ہوں گے۔ پھر اسی طرح مسلم کے آگے تیسری سند بھی موجود ہے جس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ وہ 12 افراد وہ اصحاب عقبہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے تو ایک گھاٹی کے اندر جو گھات لگا کے بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے والے، یہ وہ 12 منافق مراد ہیں، ان میں کوئی بھی صحابی نہیں ہے، نہ یہ صحابہ ہیں، یہ امت میں 12 افراد کی بات ہے، جس کے جیسے کیوں اب 2 راوی ہو گئے امام شعبہ سے، امام شعبہ سے بیان کرنے والا غندر جو ہے یہ 20 سالہ شاگرد ہے امام شعبہ رحمہ اللہ کا، پھر یہ حدیثوں کو باقاعدہ لکھا کرتا تھا، اور امام زابی کا تذکرہ کر رہے تھے زرق صاحب، امام زابی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اصح الناس کتاباً، حدیثوں کو لکھنے کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے صحیح ترین فرد جو ہے یہ غندر ہے، اور اس کی روایت کے لفظ کیا ہیں، فی امتی، میری امت میں 12 منافق ہوں گے، نہ کہ صحابہ محمد 12 منافق ہوں گے۔ اس لیے یہ مرزا جیل میں بھی دھوکہ دیتا ہے اور زرق صاحب وہیں پر کھڑے ہیں، تو یہ تو انصاف نہیں ہے نا۔ میں نے اس لیے کہا نا اصل کتابیں عربی کتاب معاملہ نوٹ کر دیتے تو معاملہ کھل جاتا۔ اب میں تفصیل ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ میں زرق بھائی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس لیے آپ کو یہ ریفرنس کوڈ کرتے ہیں ساتھ تھوڑی سی عربی عبارت پڑھ دینا تاکہ ہم اس کے اوپر بحث کر لیں نکال کے۔ اچھا آپ اپنی اب مدعا کمپلیٹ کر لیں تاکہ اس کے بعد جو ٹائم ہے صرف اور صرف زرق صاحب کو دیں اور ان کی یہ شکایت۔ جی یہ میں نے اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا اس دونوں باتوں کا، ٹھیک ہے، اپنی بات جی یہ میں نے بات مکمل کر دی، اعتراض انہوں نے کیا۔ چلیے زرق صاحب پوچھیے، زرق صاحب چلیے۔ اچھا زرق بھائی، انہوں نے آپ کے بتائے ہوئے ریفرنس کا تو بڑا تفصیلی جواب دے دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بخاری شریف کی جو آپ نے یہ کوٹ کی تھی حدیث، اس کے حوالے سے، اس کی صحت کے حوالے سے بھی یہ جو صحابی کا لفظ ہے بیسیکلی وہ انہوں نے بتا دیا کہ امت، کیونکہ اگر آپ عربی عبارت پڑھیں تو انہی کے شاگرد نے آگے اس کی پوری تفصیل بیان کی کہ امت میں 12 وہ اصحاب اور 12 افراد میں ڈیفائن کیا۔ اور دوسرا میں ذرا یہ چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں چاہے یہ انٹر ریلیٹڈ ہے صحابہ والی بات، ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ شہادت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے کوئی صحت مند یا سند حدیث یا کوئی ایسی کتب جہاں سے ہمیں شہادت فاطمہ الزہرا کا وہ ملے۔ آپ نے ریفرنس کوڈ کیے لیکن عبارات ابھی تک سامنے نہیں آئی، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ والے ان کے وہ سوال کے جواب دے دیں، پھر تاکہ عبارات پڑھتے ہیں ہم، تاکہ اس کے اوپر بات کر سکیں۔ اب نہ میں بیچ میں آپ کے مدھی لوں گا، نہ ہی یا عارفی صاحب، جب تک آپ خود نہیں کہتے کہ یہ اب آپ بولیں۔ اب آپ کا ٹائم ہے سارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان اگر یہ اس طرح بات کریں گے، نہ میں نے ریفرنس پڑھا ہے نہ میں نے وہ عبارت پڑھی ہے، تو فی اصحابی کے الفاظ میں نے واضح طور پہ دکھائے، اور انہوں نے بھی اسود ابن عامر والی جو سند ہے اس میں اصحابی کا لفظ باقاعدہ طور پہ انہوں نے بھی بولا ہے، جو کہ صحیح مسلم میں اور بخاری میں دونوں میں موجود ہے۔ وہ بعد میں انہوں نے پھر کہا ہے کہ اگلی سند جو روایت ہے وہاں پر امتی کے الفاظ، تو ایک میں ان سے بات پوچھ لوں، صحابہ امت رسول میں نہیں آتے، چلے امت کے بھی لے لیں، امت میں نہیں آتے۔ پہلی بات تو یہ ڈنڈی پکڑی گئی۔ دوسری بات، انہوں نے منگول جیلوی کے ساتھ مجھے قیاس کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی پتہ نہیں کتنی ہوگی، میری 170 سے زائد ویڈیوز اس کے رد پہ موجود ہیں، اس میں اپنے ریسرچ پیپر کے اندر ساری یہ بونگیاں ماری ہوئی ہیں۔ الحمدللہ اس کا اچھا خاصا تعاقب کیا، اس کے کئی اسٹوڈنٹ شیعہ کر چکا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ان میں سے کچھ ایک آدھے اہل حدیث بھی تھے۔ اطلاع عرض ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا متفقہ اصول ہے،
ہمارا اس بات پر اجماع ہے کہ بخاری و مسلم جو ہے وہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتابیں، جبکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ میں یہ اسٹیٹس موطا امام مالک کو دے رہا ہے، اور امام طحاوی مقدمہ شرح مانی الاثار میں یہ اسٹیٹس حافظ نسائی کی کتاب کو دے رہے ہیں. تو کوئی اتفاق نہیں ہے. اور اس اتفاق کو باقاعدہ آگے رفع رکھنے کے لیے ان کے وہابی مسلک کے بہت بڑے عالم ابو القاسم بنارسی نے پوری کتاب لکھنا پڑ گئی اسے بیچارے کو مجبوری میں، دفاع صحیح بخاری. اور میں نے پہلے ہی ان سے کہا تھا کہ اگر ایسی بات ہے مجھے صحیح بخاری امام بخاری کے قلم سے لکھی ثابت کر دیں. اس کے رد پر 2000 صفحے کی کتاب دستور فواد الرمزلی قطر کے ایک عالم نے لکھی ہے الامام والصحیح، کہ بخاری امام بخاری نے لکھی نہیں ہے، وہ خیر الدین فریبری پہلا نسخہ لے کر آئے تھے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، انہوں نے یہ کہا جی میں نے عبارت نہیں پڑھی فی اصحاب 12 منافقہ، یہ میں انگلش میں تو نہیں بول رہا. پھر حضرت عمر کا جو فرمان ہے باللہ انا من المنافقین، بھائی میں عربی بول رہا ہوں یا فرینچ بول رہا ہوں یہاں پہ؟ خیرت ہے. اور اس سے آگے عبارت نہیں ہے یہ. پھر آپ بھائی پلیز لیٹ می فنش ناؤ. دوسرا، میں نے کہا تھا بفرض محال اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ مرسل ہے اور مرسل منقطع کی طرح ہوتی ہے، ہم اسے نہیں مانتے، مقدمہ ابن صلاح وغیرہ انہوں نے جتنے حوالے دیے میں اس میں ایک حوالے کا اضافہ کرتا ہوں. توضیح الجمیل میں بھی عبارت موجود ہے کہ مرسل منقطع جیسی ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہ تحسیر و مصطلح الحدیث میں محمود طحان نے بھی لکھی ہے. لیکن میں نے ان کے اماموں کے امام ابن تیمیہ کا یہاں فتویٰ نقل کیا تھا، ان کی عبارت نقل کی تھی جسے انہوں نے ٹکس تک کرنا گوارا نہیں کیا. اگر ابن تیمیہ آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے تو الحمدللہ آپ پھر یہ بات واضح کر دیں کہ آج ابن تیمیہ کی عبارت کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا، فارغ کروا دیا. رہ گئی بات علامہ مجلسی رضوان اللہ، میں نے علامہ مجلسی کی کتاب سے پہلے تو انہوں نے جھوٹ بولا، مستقل طور پہ دھوکہ یہ مرزا انجینئر کی طرح دے رہے ہیں. میں نے بخاری کی شرح تحسین الباری شرح صحیح بخاری وہابیوں کے جد اعلیٰ وحید الزمان کی عبارت پیش کی تھی کہ یہ مولا علی کے دشمنوں کی گھڑی گئی روایت ہے امیر المومنین کی تنقیص کرنے کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بخاری میرے پہ حجت ہی نہیں ہے. لیکن اگر بفرض محال مان بھی لیا جائے تب بھی ان کے گھر کے شارح بخاری نے اس روایت پر اعتراض کیا. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، نواب وحید الزمان کو فتویٰ لگائیں. دوسری بات، اب ذرا مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا، ڈونٹ انٹرپٹ پلیز. دوسری بات، ابن تیمیہ کو انہوں نے فارغ کروا دیا. پھر اس کا جو 40 جزووں میں فتاوی ابن تیمیہ، ذرا وہ بھی مجھے واضح کر دیں کہ ان میں سے کون سی چیزیں صحیح ہے کون سی غلط ہے، جب اس کے مرسل والے اصول کو اور باقاعدہ اس کو وہابی مذہب کے بانی ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کی شرح میں لکھی تھی کتاب ہدایت المستفید کے اندر انڈورس کیا گیا ابن تیمیہ کی اس عبارت کو. آپ کے اکابرین مار رہے ہیں اس کو، مان رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ جان چھڑوا رہے ہیں. دس از ناٹ اے وے بھائی، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے. کمال ہے. وہ باقاعدہ طور پہ اس عبارت کو سامنے رکھ کر ابن تیمیہ کا فام آپ کے سلف صالحین کی عبارت سامنے رکھ کے اسے باقاعدہ احتجاج میں پیش کر رہے ہیں استدلالی طور پہ. اب یہ استدلال فعلی ہے، استدلال قولی ہے، یا استدلال ثانوی ہے، یا استدلال عامی ہے؟ یہ میں ان سے سوال پوچھوں گا کہ استدلال کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ یہ اصول ضوابط جو بات کر رہے ہیں. دوسرا، علامہ مجلسی کی کتاب سے جلاء العیون سے حوالہ پیش کرنے کی یہ تھی کہ جو ابو جہل والی روایت ہے، ابو جہل کی بیٹی والی، وہ نہ شیعہ مصادر میں ثابت ہے نہ اہل سنت کے مصادر میں. ان کے شارحین بخاری اور علامہ مجلسی دونوں رد کر رہے ہیں. میں نے تنقیح المقال کی جو بات کی تھی وہ آبان بن ابی عیاش فیروز البصری رحمہ اللہ کی توثیق پر بات کی تھی کہ شیعہ مذہب میں جو وساقتیں جو جروحات ہیں ان کا رد تنقیح المقال میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اب بات کو کرنے کے لیے حوالے کا کوئی سیاق و سباق بھی ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے، اور بھائی میں نے صرف کتاب سلیم کے دفاع پر بات کیا، اہل بیت میں ثابت ہے. اور کتاب سلیم کا تواتر ثابت ہونا سیدہ کی شہادت کو بالتواتر ویسے ہی ثابت کر دیتا ہے الحمدللہ. ان کے گھر سے بھی کتاب سلیم کی توثیق دوں گا میں. ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے، ابھی تو بہت چیزیں آنے والی ہیں. رہ گئے اصول و ضوابط. تو استدلال کے طریقے، استدلال ڈفرینشیٹ ٹائپس ہیں. عامی ہے، استدلال قولی ہے، استدلال ثانوی ہے، استدلال بالمعنی ہے. کون سی ہے؟ پہلے تو ذرا وہ وضاحت کریں کہ ابن تیمیہ کی اس عبارت کو انہوں نے کس طرح رد کر دیا. پھر اس کے فتاویٰ کو بھی فارغ کرائیں. اس کی شرح عقیدہ واسطیہ جو ان کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے وہ بھی فارغ کرائیں. اس کی کتاب سیاست الشریعہ کو بھی فارغ کروائیں. اور بالخصوص یہ جو حضرت نے بہت بڑا اپنی طرف سے نام نہاد کارنامہ سر انجام دیا تھا، یہ میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے، جسٹ سیکنڈ آئی ایم ٹیکنگ اٹ آؤٹ سائڈ، یہ منہاج السنہ، یہ بھی گئی. پھر الحمدللہ جتنی باتیں وہ سب فارغ ہو گئی. دوسرا، تواتر کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی جو مخالفین کے دونوں خصمین مخالفین کے آپس میں باقاعدہ مصادر سیٹ ہونے چاہیے. اور انہوں نے مصادر کا لفظ بھی غلط بولا تھا، مصادر بول رہے تھے مصادر کو. خیر ناٹ بگ پوائنٹ. وہ بہت سی ایسی مسٹیکس میں نکال سکتا تھا، لیکن دس از ناٹ اے پارٹ آف آور ڈسکشن.
انہوں نے جو بات کی ہے کہ بین المسالک ان کا اتفاق ہونا چاہیے، تو کتنی ایسی روایات ہیں جن پر آپ نے تواتر کا دعویٰ کیا، ہم انہیں صحیح تو کیا، ضعیف تو کیا، موضوع کے درجے پہ اس سے بھی کم سمجھتے ہیں، بھی بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اصح الکتب بعد کتاب الباری آپ کے ہاں موجود ہے اور اس میں بھی اختلاف موجود ہے، کیا ہے وہ امام بخاری نے لکھی بھی ہے کہ نہیں لکھی، اور ایک نہیں درجنوں دلائل بخاری کے نسخہ جات کے باقاعدہ اس نے اندر ریپرنٹنگز وغیرہ دی ہیں یہ صاحب الامام والصحیح نے۔ تو بہرحال یہ اگر اتنی ہی سپیڈلی یہ ساری چیزیں مانتے ہیں، پھر بخاری کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نہ صرف اس معاملے میں بلکہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اور حتیٰ کہ توحید تک حملہ کرتی ہیں، اور وہ کتاب الغسل والی روایت کو تو میں ٹچ بھی نہیں کرتا، پھر وہ جذباتی ہو جائیں گے، میں اسے ٹچ بھی نہیں کرنے والا، کیونکہ اگر بخاری و مسلم کی ساری روایات جو تعلیقاً ہیں یا مسنداً ہیں ساری روایات کی صحت مان لی جائے بہت بڑا کام ڈل جائے گا یہاں پہ، تو خدارہ میرے ریفرنس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش نہ کیا جائے، جو میں بات کر رہا ہوں اس کے مطابق رہوں، ابن تیمیہ پہ جو آپ نے الحمدللہ تردید کا فتویٰ لگا دیا اس پہ ذرا قائم رہیے گا۔ ہوپ دیٹس کمپلیٹ آنسر آف یور کوسچن، بینگ آن ناؤ۔ چلے مکمل ہوگی بات جی، آپ علی بھائی بات پھر میں بات آگے کرتا ہوں۔ اچھا جی، دو تین چار پوائنٹ تو میں نے بھی نوٹ کیے ہیں، آپ نے باقی نوٹ کیے ہیں کہ صحابی کا لفظ تو اوپر آپ نے مینشن کر دیا تھا نا، میں اس کا جواب دیتا ہوں، حضرت بھائی نے سوال کیا نا، جواب دیتا ہوں۔ ہاں، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ امام مالک یعنی کہ یہ اسٹیٹس جو ہے وہ کوئی ہر ایک اپنی کتاب کے بارے میں کہتا ہے، یعنی کہ امام موطا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی کتاب جو ہے وہ بہت بہتر ہے، دین پھر وہی مولانا وحید الرحمان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، اور چوتھی بات کہ بھائی آپ ابن تیمیہ کی اس پوری عبارت کو کیسے آپ پھر بالکل ہی نکال دیں گے؟ اچھا، میرا آپ دونوں معززین سے ایک التماس ہے کہ ہم پھر ٹاپک سے نا اسی پہ ڈیبیٹ پہ ہم پھر ڈی ٹریک ہو گئے، ہم اپنی ٹاپک پہ بھی واپس آئیں گے، بس آپ رد کر لیں اس بات کے، یعنی کہ اپنی وہ دلائل دے دیں، پھر ہم ٹاپک پہ آئیں ذرا۔ میں نے تو اللہ کے بندو گیا ہی ٹاپک پہ ہوں، میں بتاتا ہوں کہ بس ٹھیک۔ اچھا، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زرق بھائی نے بات کی، میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات سمجھائی کہ انہوں نے جو 12 منافق صحابہ والی بات کی نا، کہ امام شعبہ کے 2 شاگرد ہیں، اور جو شاگرد غندر بن محمد ہے، مسلم میں آگے وضاحت ہے امتی کی، تو زرق صاحب نے اعتراض کیا، کہنے لگے جی کیا صحابہ امت میں نہیں آتے؟ لیکن زرق صاحب آپ ماشاءاللہ اس بات کو تو اچھی طرح سمجھتے ہو کہ ہر صحابی امتی ہے، لیکن ہر امتی صحابی تو نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک بڑا سادہ سا فرق ہے جو ہر بندہ سمجھتا ہے۔ پھر میں نے آگے مسلم کی تیسری روایت سے یہ بھی واضح کیا کہ یہ 12 کون ہیں جو عقبہ کے موقع پر رسول اللہ پہ حملہ کرنے والے، جن کا صحابہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ امتی وہ ہیں جو صحابہ کرام کے علاوہ جو ہیں جو عقبہ پہ حملہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان میں تو کوئی بھی صحابی شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے وضاحت کیا پوری، جس کو انہوں نے چھیڑنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر بات جہاں تک آئی تھی تواتر کی، کہنے لگے جی میرے اوپر الزام نہ لائیں تم۔ زرق بھائی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اہل حدیث نے یہ سبق نہیں پڑھا کسی پہ تہمت الزام دینے والا۔ آپ کو سمجھنے میں کہیں غلطی لگی ہو تو یہ مناسب نہیں ہے، آپ ہم سے دوبارہ بات پوچھ لیں کہ آپ نے کہی کہ ہم وضاحت کر دیتے۔ لیکن میں نے بات کہی تواتر کی، وہ یہ کہی تھی کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے جو شروع میں روایت پیش کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ظلم و ستم کے تناظر میں کہ وہ متواتر روایت ہے، میں نے اس کو کہا تھا کہ چاہیے تھا سند پڑھتے، متن پڑھتے، اس کو متواتر ثابت کرتے۔ یہ میں نے اس بات کی بات کی تھی، وہ آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی، یا آپ کا توجہ کسی اور طرف تھی کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ بات ہوئی کیا ہے۔ میں نے بھی ابھی جی، آپ نے اس کو نہیں چھیڑا اور آپ کسی اور طرف جب باب ابن تیمیہ کی فلانی کتاب چھوڑ دو، فلانی چھوڑ دو۔ ویسے بڑی معذرت کے ساتھ عرض ہے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ اہل السنہ والجماعہ کے اندر بعض ائمہ محدثین کے ہاں مراسیل جو ہے اس کی حجیت متنازع ضرور ہے، لیکن جو ان کا جو ہے مستند موقف جو ہے وہ جتنی اصول کی کتابیں ہیں ان میں مسرہ ہے، تمام اصولیین اس باب میں متفق ہیں کہ یہ منکر اقسام میں سے ہیں۔ البتہ مرسل معتضد جو ہے وہ حجت ہے نہیں ہے، یہ اہل علم اہل السنہ میں بعض جو ہے وہ اختلافی مسائل ہیں کہ مرسل کس کی حجت ہے، کس کی مرسل حجت نہیں، مرسل معتضد حجت ہوتی ہے یا غیر معتضد کے بار تابعین کی مرسل حجت ہے غیر قابل کی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں، ورنہ میں انشاءاللہ آپ کو یہاں پر بھی اللہ کے فضل سے تسلی کروا دیتا۔ پھر آپ کی بات دیکھیے، بڑی حیرانگی ہوئی مجھے آپ کی بات پہ، کہنے لگے فتاوی ابن تیمیہ کی 40 جلدیں ہیں۔ میرے خیال شاید آپ نے زندگی میں یا تو فتاوی ابن تیمیہ کبھی دیکھا نہیں یا آپ نے پڑھا نہیں، کاش اگر لائبریری میں ہے تو دوبارہ اٹھ کے گن لیں۔ ویسے جو ہے یہ فتاوی ابن تیمیہ کی 37 جلدیں ہیں، 40 جلدیں نہیں ہیں فتاوی ابن تیمیہ کی۔
آپ کو تو اتنا تو پتہ نہیں کہ اللہ کے بندوں کے فتاوی میں تیمیہ کی جلدیں کتنی ہیں، اور کہہ رہے بھائی نے تیمیہ کی فلاں کتاب گئی، فتح کتاب گئی، جہاں تک آ گیا بار بار یہ تفسیر الباری سے وحید الزمان۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ الحمدللہ آپ ایک اہل حدیث طالب علم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اہل الحدیث کے نزدیک ابن تیمیہ کی حیثیت کیا، جو ابن تیمیہ کہہ رہا ہوں علامات جو ہے جو وحید الزمان کی حیثیت کیا ہے۔ آپ نے ہمارے استاد العلماء شیخ ارشاد اللہ قطری حافظہ اللہ تعالیٰ کی بر صغیر میں اہل حدیث کی خدمات حدیث پڑھی ہوتی تو اس کے اندر بھی وحید الزمان کی حقیقت بیان کی ہوئی ہے۔ مولانا داؤد ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ نے پڑھی ہوتی، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور تو اور ہے، آپ وحید الزمان کی اپنی کتاب پڑھ لیجئے، اس کی لغات الحدیث اٹھائیے، لغات الحدیث کے اندر جو ہے اس کے اندر لغت کی کتاب ہے، مادہ نکالیے شر، مادہ شر کے تحت جو پڑھی ہے کہ وحید الزمان کے رافضیانہ نظریات پہ اہل الحدیث نے ان کی زندگی میں نقد کیا، اور ان کی اس رافضیانہ فکر کی وجہ سے ان سے برات کا اعلان کیا، جس کا تذکرہ خود وحید الزمان نے اپنی کتاب لغات الحدیث کے اندر کیا کہ لوگ جو ہیں آپ کے اوپر، آپ کا لوگوں کا آپ پر اعتماد نہیں رہا، لوگوں کا آپ سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اور پھر اس نے آگے اس بات کو خود کوڈ کیا کہ اہل حدیثوں نے اس کی زندگی میں اس سے برات کا اعلان کر دیا۔ جس بندے سے اس کی زندگی میں اہل حدیث نے برات کا اعلان کر دیا، زرق صاحب یہ ناانصافی نہیں ہے کہ آپ اس کے حوالے ہمارے خلاف جو ہے وہ کوڈ کریں؟ یہ تو ظلم کی بات ہے یار۔ ایک بندے کی زندگی میں انہوں نے اس کو برات کی اور وہ خود مانتا ہے، اس کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا لغات الحدیث ہے، مادہ شر ہے، مادہ شر کے تحت آپ یہ بحث نکال کے دیکھیے کہ اہل حدیث کے ہاں تو اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے جو ہے وہ رافضیانہ فکر کی طرف مائل تھا، اس لیے ہمارے ہاں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا قول ہمارے خلاف پیش کرنا یہ تو انصاف سے ویسے بھی دور کی بات ہے۔ تو اب آپ جو ہیں جس بات پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ والی بات، میں نے وہ جو متواتر کی بات کی ہے کہ سیدہ فاطمہ کے حوالے سے مستند مصادر سے، اب دیکھیے یہاں ایک اور بات یہ کر گئے، اب بتلائیے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی جو روایات ہیں میں فلاں ٹچ کرتا، میں نے شیعہ کتب کو ٹچ کیا تو زرق صاحب کیا مجھے تو خطرہ ہے کہ بڑی دور تک جو ہے یہ آگ جائے گی۔ تو یہ ہمارا میڈیا لوگوں کو پیار کا سبق دیتا ہے کہ لوگوں تک اچھی آواز جانی چاہیے مستند، اور لوگوں تک پیار محبت کی فضا۔ ہمارا ملک فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے، پہلے ہی ہمارے ملک کے حالات نہیں ہیں، تو ہم تو آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ اگر تو آپ نے ایسے موضوع پہ ڈیبیٹ کرانی ہوتی نا تو آپ پھر ایسے سنجیدہ مزاج لوگوں کا انتخاب کریں جن میں بات کرنے کا بھی حوصلہ ہو، بات سننے کا بھی حوصلہ ہو، اور ان کے اندر فری کین کا احترام باقی ہو۔ ایسا کوئی بھی ایک مالی بھائی میری بات مکمل ہو لینے دیجیے گا۔ جہاں تک بات ہے اب انہوں نے کی کہ میرے نزدیک بخاری کی روایتیں موضوع کے درجے سے بھی نیچے ہیں۔ اچھا اب آپ مجھے بتلائیے کہ جن روایتوں کو یہ پڑھیں گے کیا یہ ڈیڈ جبریل امین سے کتابیں لے کے آئیں گے؟ کہاں سے فیصلہ کریں گے آپ؟ کیا باقر مجلسی، کیا جو ہے وہ شکر اللہ نعمانی، اور کیا دیگر امام کانی شانی؟ میرے نزدیک ان شیعہ رافضیوں کی کیا حیثیت ہے؟ میرے نزدیک یہ بہار المجمع، بہار الانوار ہو گیا، یہ جو ہے باقی کیا حیثیت اہل السنہ کے نزدیک ان کی؟ اہل السنہ کا تو اتفاق ہے کہ رافضی جتنے ہیں یہ کذاب ہیں، جھوٹ بولے، اسی لیے رافضیوں کی اہل السنہ والجماعہ روایت بھی نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ، اب یہ اصولی بات میں نے کی ہے، تو جب بات اس نوعیت کی ہے تو آپ بتائیے آپ فیصلہ کہاں پہ جا کریں گے؟ گفتگو کروا لیں، ڈیبیٹ کروائیں۔ آپ مجھے اتنا علی بھائی جواب دے دیجئے کہ جب یہ رویے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یا تو پھر ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے پیچھے بات گیا قرآن مجید، میری کتب کوئی ماس بخاری شریف ان کے یہاں کوئی معتبر نہیں، اس کی کوئی کتاب میرے ہاں معتبر نہیں۔ پیچھے رہ گیا قرآن، اپنا مقدمہ قرآن سے، میں اپنا مقدمہ قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ اکرام قرآنی شخصیات ہیں۔ ایک منٹ، صحابہ اکرام کے تعلقات کو قرآن نے کوڈ کیا، اور قرآن مجید نے ان تعلقات کو دور موسوی، دور عیسوی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور سے عیسیٰ علیہ دور، اس کے اندر بھی ان چیزوں کو بطور ایگزامپل بیان کیا ان تعلقات کو، اور اصحاب محمد کے تعلقات کو رہتی دنیا تک، قیامت تک، جب تک قرآن ہے، اس تعلقات کو بیان کیا۔ اب دیکھیے میں کہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضوان اجمعین، ان میں مہاجر و انصار، مہاجرین میں سر فہرست ہیں سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اشرم بشرہ، سر فہرست ہیں کون؟ مہاجرین۔ اب دیکھیے ان کے تعلقات کیا ہیں، قرآن بیان کرتا ہوں تعلقات، اعوذ باللہ من الشیطان محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم۔ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تعلقات کو بیان کر رہا ہے۔ یہ صورت جو ہے وہ الفتح ہے،
اور سورہ الفتح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صحابہ اکرام جو اہل بیت، صحابہ اکرام مہاجرین، صحابہ اکرام انصار والذین معہ، ان کے تعلقات بیان کرتا ہے کہ رحماء بینہم، ان کے تعلقات آپس کے اندر کیسے ہیں؟ محبت اور پیار والے تعلقات ہیں۔ اچھا میرا آپ کا علم تو محدود ہے، ٹھیک ہے، میرے آپ کے سامنے تاریخوں میں مختلف قسم کی باتیں ہیں، اللہ کا علم جو ہے اس کے اندر کوئی نقص جول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس تعلقات کے بعد سورہ توبہ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جو سبقت لے جانے والے انصار اور مہاجرین اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی۔ اب ان سابقون الاولون میں خلفائے اربعہ اور ان کے ساتھ جو سارے، ان میں ماں فاطمہ بھی سارے، اگر ان کے اندر دشمنیاں عداوتیں ہوتی، اللہ راضی ہوتا؟ اللہ کبھی بھی راضی نہ ہوتا۔ میں اپنا مقدمہ قرآن سے پیش کرتا ہوں، یہ ذرا مقدمہ اپنا قرآن سے لائیں یا اتفاقی کتاب لائیں۔ اچھا یحییٰ عرفی صاحب اور زید بھائی دیکھیں، اب ہم ہاں جی آواز آ رہی ہے، بس میں ذرا آپ سوال رکھ لوں۔ اب ہم نا وہ سوال لیں گے جو کامن لوگوں کے درمیان ہے، کیونکہ اب بیسکلی اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ بھی احادیث کی کتب سے جرا کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ اتنا زیادہ ٹیکنیکل ہو گیا کہ شاید یہ کوئی عارفانہ لوگ تو سمجھ سکتے ہیں، عام لوگوں کے لیے شاید مجھے بھی تھوڑا سا سمجھ آئے، لیکن عام لوگوں کو کچھ نہیں آنا۔ دیکھیں میری زید بھائی آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا نا احوال کے ساتھ ذرا بیان کریں کہ شہادت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے۔ دیکھیں انہوں نے تو ثابت کیا، یعنی کہ ابھی تو انہوں نے بات کرنی کہ وہ فاطمہ تھی یا نہیں تھی، اور موقف تھوڑا سا نا عام فہم، مطلب اگر آپ نے ریفرنس کوڈ کرنے کریں، لیکن ذرا آپ اس کا حوال ذرا عام فہم کریں تاکہ اب لوگ بھی جو ہے نا اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بات ہوگی زید بھائی۔ دوسرا انہوں نے نا اب اس کے اوپر میرا خیال ہے یہ اصحاب کے اوپر بہت جرا ہو گئی ہے، آپ نے ان کی جرا کے بارے میں وہ کر لیا، انہوں نے آپ کے بارے میں، اور ہم ایک ہی جگہ اسٹیگننٹ ہو گئے، ٹاپک جو ہے وہ پھر رہ گیا، ہم ادھر ہی رک گئے ہیں صرف اسی بات کو لے کے کہ جی آپ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں۔ ہم ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ تو یہ آپ جو کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی، ذرا عام فہم سے تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا تاکہ اب جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے ذرا کوئی صحیح آگاہی ہو سکے۔ زید بھائی آپ کے پاس۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ انہوں نے نہ تو استدلال کی ان تمام تر قوانین کو جو میں نے ان کے سامنے رکھے ہیں، ماخوذ از توضیح الجمیل، انہوں نے اسے ٹچ تک نہیں کیا۔ جو استدلال کے مختلف اقسام ہیں، جو کس طرح ہونی چاہیے روایت نقل کرنا، روایت بالمعنی، تصحیح ہے روایت، جرح بر روایت، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اگر شیعہ کتابیں کھول لی، سر شیعہ کتابیں کھولنے کے لیے آپ ایک سیکنڈ بھی ڈسٹرب نہیں کرتے، صرف دس از ناٹ اے پراپر وے۔ نہیں سوری معذرت، صرف ایک منٹ کے لیے انٹرپٹ کر سکتا ہوں؟ آپ کی آواز یحییٰ عرفی صاحب کو نہیں آ رہی، صرف یہ ایک وائر لگانی ہے اور پھر نہیں انٹرپٹ کروں گا، ایکچولی ان کو آ نہیں رہی، صرف ایک منٹ چاہیے۔ ہاں جی زید بھائی اوکے، آپ کہہ رہے ہیں بات۔ اچھا ابھی آپ کی پروگرام کی کتنی ٹائمنگ ہے مزید 30 منٹس اور ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب صرف سوالات اور ان کے جوابات پہ چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے اب جو ہے نا تکنیکی جیرا بہت کر لی ہے، اس میں عام فہم لوگوں کے لیے بھی تو کچھ سیکھنے کی بات ہونا۔ جی بھائی اب لیٹ می اسپیک ناؤ۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ الحمدللہ ہر صحابی امتی ہے لیکن ہر امتی صحابی نہیں ہے، تو وہاں فی اصحابی سے بات واضح ہوگی۔ اب آئیں بائیں للیاں بلیاں مارے تو پھر میں وہی کہوں گا دیٹ از ٹوٹلی چائلڈش بیہیویئر۔ اور آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی کسی سنجیدہ شخص کو لائیں جو بات سنے اور سنائے، تو سنجیدگی کی اگر یہاں بات کریں تو ماشاءاللہ حضرت کو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ کوئی وہ میٹرک جماعت کی معاون ادب پکڑے تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کے اردو تلفظ ٹھیک ہو جائیں۔ تعلق کو یہ تلق کہہ رہے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری مصادر کو مسادر کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی عالمانہ طریقہ نہیں ہے، یہ بس میں کیا کہہ سکتا ہوں مدرسے خیر دس از سم تھنگ ایلس۔ اب الحمدللہ تواتر کے لحاظ سے جو انہوں نے بات کی ہے، اور اس کو بھی واقعہ عقبہ کو یہ واقعہ عقبہ کہہ رہے ہیں، یہ بھائی جان میں آپ سے نیکسٹ ٹائم گزارش کروں گا اگر آپ مجھے شو میں لانا چاہ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایسے بندے کو لائیے گا جسے کم از کم تلفظ جس کا ٹھیک ہو، جس کے الفاظ ٹھیک ہوں۔ جس بیچارے کو ابھی اردو بولنا نہیں آتی وہ دادا علم کر رہا ہے، واللہ عالم کہ آگے جا کے پاکستان کا کیا فیوچر ہے، آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ دیٹ۔ ابھی تو شکر کرے کہ انگلش میں ڈیبیٹ نہیں ہے، ورنہ یہاں پہ سارے کلی کانٹے کھل جانے تھے۔ اور یہ جو اندر کھاتے تڑیاں ماری جا رہی ہیں کہ میں نے اگر شیعہ کتابیں کھولی، وہ آپ کھولیں،
کیونکہ ابن تیمیہ کو تو آپ نے پسے پوچھ ڈال دیا، ابھی بہت سو کو چھوڑیں گے اب انشاءاللہ۔ رہ گئی وحید الزمان کی بات، فتاوی ثنائیہ میں ثناء الامرت سے نکالی ہے، اہل حدیث ہے۔ نذیر حسین دہلوی نے سکھائی ہے، اہل حدیث ہے۔ عبد الرشید عراقی نے تذکرۃ النبلاء میں اسے اپنے اکابرین میں مانا ہے۔ ارشاد اللہ قصری کا غلط حوالہ دیا انہوں نے، جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اس میں اکابرین میں شمار کیا ہے، صرف اختلاف نقل کیا ہے لیکن اسے اپنے اکابرین میں رکھا۔ اور سب سے بڑا حوالہ وہابیوں کے بہت بڑے عالم اور مناظر مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی، تاریخ اہل حدیث کتاب میرے پاس موجود ہے۔ حضرت یہ ماشاءاللہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے، ابھی انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، رافضیوں کو ہم بالاتفاق کذاب ماننا پڑے گا۔ اور یہاں پہ بڑے علماء میں یہ آپ دیکھ لیں، عالم نمبر جو 28 ہے مولوی محمد وحید الزمان وغیرہ۔ اب یہاں پہ وہ اسکرین شیئرنگ کا آپشن نہیں، ایز گیون می دی ایکسس کہ میں چینل ایکسس کے تھرو دکھا سکوں، ورنہ ایک ایک چیز کو کلیئر کٹ دکھاتا۔ مولوی وحید الزمان الحمدللہ، ایک میرے پاس کم از کم 10 سے زائد علماء علی حدیث کے حوالے ہیں کہ وحید الزمان ان کے اکابرین میں ہے۔ ہاں جی، اور جب کسی پہ جر نقل ہو اور اس کی تعدیل بھی ہو تو انہیں پتہ ہونا چاہیے وہ جر ہوتی ہے جرح مبہم، اس جر کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ جی خیر، اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ ابن تیمیہ صاحب تو گئے الحمدللہ، اور یہ انتہائی بچکانہ بات کہ اس کی 37 جلدیں ہیں، ہمارے پاس 40 ہیں۔ اب تحسیر الباری جو چھپی ہے اس کے پرانے ایڈیشن کے 9 مجلدات، جو نئی یہ موٹی والی چھپی ہے اس کی 6 ہیں، تو اس میں بھی 3 کم ہیں۔ یہ الگ الگ جگہ سے چھپنے والی کتابوں کے الگ الگ نسخے ہوتے ہیں، سائز کا الگ فرق ہوتا ہے۔ یہ انتہائی بچکانہ بات ہے بھائی، خدا را کسی صحیح محقق کو لے کے آئیں جو کتابوں کی یہ حجم پہ نہ جائے بلکہ کتاب کی عبارات پہ جائے۔ دوسری بات، اور یہ عبارت کیا پڑھے گی، ماشاءاللہ ان کی صلاحیت یہیں سے واضح ہو گئی ہے، درجنوں غلطیاں تو ان کے کلام میں موجود ہے، بندہ کہے کہ کون سے یہ مفتی ہیں، کیا عالم ہے یہ۔ آگے چلتے ہیں۔ بہرحال آپ نے سید عالمین صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے بات کی تھی، تو میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں۔ بار بار وہی بات، یہ اور انہوں نے محدثین کی توہین کی، علامہ مدرسی کی اور مامکانی کی۔ میں چاہتا میں ان سے 10 گنا زیادہ چرب زبان ہوں، میں بخاری و مسلم کو اب بھی کھنگال کے رکھ دیتا ہے ان کے سامنے۔ سو بہیو یور سیلف، دوبارہ ہمارے مسئلہ کی محدثین کی توہین نہ کیجیے گا، ورنہ میں فتاوی ثنائیہ سے، فتاوی علماء حدیث سے، فتاوی محب اللہ شاہ راشدی سے، فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام سے بہت کچھ دکھا سکتا ہوں جی، بالخصوص عرف الجادی سے، نواب صدیق حسن خان بوادی کی، میں بہت کچھ دکھا سکتا ہوں۔ اتنا آپ نے وہابی مسلک کو نہیں پڑھا ہونا جتنا فقیر نے پڑھ لیا ہے، اور جو کتابیں آپ چھپاتے پھر رہے ہیں باقاعدہ، ان کے خطی نسخہ جات ہماری لائبریری میں موجود ہیں۔ سو بی ویئر آف دیز تھنگز نیکسٹ ٹائم۔ اب انہوں نے جو بات کی ہے، چلیں جی، یہ میرے پاس اس وقت جلد نمبر اول موجود ہے، معجم الکبیر و طبرانی، شہادت سیدہ کے لحاظ سے میں ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں۔ اس میں یہاں جو باب ہے حضرت ابوبکر کے بارے میں، ان کی سند سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں روایات آئی ہیں، یہ اس باب کی حدیث نمبر 43 سے پہلی جلد میں 43 بالکل سٹارٹنگ میں ہی ہے۔ اللہ کرے اس کا انٹرنیشنل نمبر مل جائے، حضرت کو انٹرنیشنل پہ جائے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ میں آپ کو قطر کی فلائٹ میں بٹھا رہا ہوں انٹرنیشنل نمبر۔ جی، حدثنا ابو ذبا روح بن فارغ المصری، ثنا سعید بن خبیر، حدثنا علوان بن داؤد البجلی۔ علوان بن داؤد البجلی نام یاد رہے، بڑا جرا کرنے کا شوق ہے نا، ابھی بتاتا ہوں۔ عن حمید بن عبد الرحمن، عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف، عن صالح بن كيسان، عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابي قال دخلت على ابي بكر رضي الله اعدو في مرضي الذي توفي فيه فسلمت عليه وسألت كيف اصحبت۔ حضرت ابو بکر کے پاس یہ جناب حمید بن عبد الرحمن آئے اور انہوں نے آگے حضرت ابو بکر سے سوال کیے ان کے آخری ٹائم پہ، تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا جی، ما انی علی شیء الا علی ثلاث، کاش یہ 3 چیزیں جو میں نے کی ہیں یہ میں نہ کرتا، وجدت انی لم افعلهن، کاش میں نے یہ افعال نہ سرزد کیے تھے۔ کیا ہے جی؟ پہلا جو جملہ ہے وہ گیا جی، انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ فترکتہ، کاش میں فاطمہ زہرا کے در پر حملہ نہ کرتا، اس فعل کو ترک کر دیتا، نہ کرتا۔ پہلا جملہ ہی حضرت ابوبکر کا معجم الکبیر طبرانی، سند بھی ہے، مکمل متن بھی آپ کی خدمت میں ہے، کاش میں فاطمہ زہرا کے در پر حملہ نہ کرتا، معجم الکبیر طبرانی۔ اور یہ انہوں نے جو آیت پیش کیا رحماء بینہم، یا مہاجرین اور انصار کے لحاظ سے، اس کا شیعہ تفسیر سے حوالہ دیں کہ اس سے مراد یہ نام نہاد عشرہ مبشرہ ہے یا پھر خلفاء ثلاثہ ہیں، اس کا شیعہ تفسیر سے حوالہ دیں۔ میں آپ کی کتابیں دکھا آپ کے اکابرین کو دکھا کے تھک گیا ہوں، تو مجھے بھی بطور خصم مخالف میرے خط سے جواب ملنا چاہیے تھا، شیعہ تفسیر کا حوالہ چاہیے مجھے، اور حدیث معصوم ہو۔ خیر، انہوں نے جو اعتراض کیا تھا، الحمدللہ ہم نے سیدہ کی شہادت پر صحیح روایت ان کے سامنے پیش کر دی، اور کتاب
گاڑی توثیق ملنے کے باوجود، اور کتاب السلام کی ایک سند نہیں حضرت آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، کتاب السلام کی متعدد اسناد ہیں، اور اگر شوق ہو نا کبھی آئیں، رجال نجاشی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، آئزن یہ رجال الکشی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، بہت سی اسناد ہیں کتاب السلام کی جو اسے حد تواتر تک پہنچاتی ہیں۔ ان شارٹ سلیم بن قیس کے تواتر پہ ہونے سے ویسے ہی سیدہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی شہادت کا متواتر فی مسلک تشیع ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ایضاً بہت سی ایسی روایات اور بھی جو الگ سندوں کے ساتھ ہیں، بہار میں، دلال الامامہ میں، بیت الاحزان میں، اور بھی بہت سی سندیں ہیں۔ اور ابھی تک استدلال کے جو قوانین تھے، جو استدلال کے قوانین تھے، میں نے ان کے سامنے استدلال کی اقسام اور قوانین بیان کیے، اسے ٹچ تک نہیں کیا حضرت نے، پتہ نہیں سنی پہلی باری ہوں گی۔ تو الحمدللہ معجم الخبیر و طبرانی کی روایت پیش کی ہے، مجھے فی الحال اس کا جواب دے دیں، باقی تو محال ہے۔ صرف لیکن ایک آخری بات، رافضی ہمارے نزدیک بالاتفاق کذاب ہے۔ اچھا جی، تو آپ کے امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 4 میں یہاں پہ ایک راوی ابی بکر ابن ابی دارن، اس کے بارے میں کہا ہے ابی بکر ابن ابی دارن الحافظ المسند الشیعی الرافضی، شیعہ بھی کہا ہے، رافضی بھی کہا ہے، محدث الکوفہ، اخرجہ البخاری، اس سے بخاری نے بھی روایات نقل کی ہیں، ان ابی نعیم و اخرجہ المسلم، مسلم نے، بخاری نے، سب نے اس سے روایات لی ہیں۔ ایک رافضی سے روایت لے رہے ہیں، اور یہ تو ایک ہے، میں کم از کم بھی 100 سے زائد روایات پیش کر سکتا ہوں، اور آپ ہی کے گھر کے ایک عالم صداقت علی فریدی صاحب نے پوری کتاب لکھ دی ہے اس پہ، سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی روایات۔ ہاں جی، ابھی تو بہت چیزیں سامنے آئیں گی سر، ابھی تو یہ ایک چیز پیش کی ہے۔ الحمدللہ یہ دعویٰ بھی ان کا بالکل باطل ہے کہ رافضی ان کے نزدیک بالاتفاق کذاب ہے۔ تو یہ رافضی آپ کا محدث کیسے، آپ کا بخاری اور مسلم کے رجال میں کیسے؟ بینگ آن